کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں. بولو بھائی آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہا. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. حدیث قدسی کی تعریف ملا علی قاری نے کی ہے کہ وہ الفاظ نبوت نبی بیان کر کے نسبت کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. جس حدیث کو نبی اپنے الفاظ سے بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو ہماری محبت میں آپس میں بیٹھتے ہیں. آپ ہماری محبت میں آپس میں محبت کرتے ہیں. آپ لوگ مجھ سے کس لیے محبت کر رہے ہیں بتاؤ؟ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ کیا کوئی میں آپ کا خون کا رشتہ دار ہوں؟ نسبی یا شہری؟ نسب و صہرا کوئی رشتہ ہے؟ زبان کا رشتہ ہے؟ تجارت کا رشتہ ہے؟ ملکی رشتہ ہے؟ باڑی یا علاقائی رشتہ ہے؟ بہت سا رشتہ ہے. تو اللہ کے لیے رشتہ ہے. تو وہ وجبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو ہمارے لیے محبت کرتے ہیں. کیا آپ کو اس میں شک ہے کہ میں آپ سے محبت کس لیے کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے کس لیے کرتے ہیں؟ یہ اجتماع اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے. اس سے مبارک اجتماع زمین پر کہیں نہیں ہے. جو اجتماع اللہ کے لیے ہو اس سے مبارک اجتماع کہاں ہو سکتا ہے؟ اتنا قیمتی اجتماع. تو اس کے لیے محبت اللہ تعالیٰ کی واجب ہو جاتی ہے. ایک نعمت. اور اس کے بعد والمتجالسین فیہا جو اللہ کی محبت کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں. ہم لوگ متجالس ہیں یا نہیں؟ بتاؤ بھائی. تجالس ہے کہ نہیں؟ تجالس میں دونوں طرف سے بیٹھنا ہے. ایک آدمی کھڑا ہو ایک آدمی بیٹھا ہو یہ تجالس نہیں ہے. سب جانبین سے مجالست ہے. تو متجالسین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو ہمارے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں. اب آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہیں یہاں؟ بولو بھائی. لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے اور کمی اخلاص میں ہو تو اس کو معاف فرمائے. تو اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے واجب فرما دے.